اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو۔ عسیٰ قریب ہے کہ ربکم تمہارا رب ان یکفر عنکم مٹا دے تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، ویدخلکم داخل کرے تمہیں جنات باغات میں تجری چلتی ہیں من تحتہا جس کے نیچے انہار نہریں۔ عسیٰ ربکم کا مطلب یہ ہے کہ امید زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے لیے عسیٰ کا لفظ استعمال کیا جائے یعنی اس کے اندر یقین سمجھ لو، جب تم خالص توبہ کرو گے پھر اللہ رب العالمین تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، تمہیں جنت کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اب یہاں میں خالص توبہ کا مطلب کیا ہے؟ خالص توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، افسوس پشیمانی ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اگر پھر ہو جاتا ہے دوبارہ پھر توبہ کر لے، لیکن خالص توبہ ہو، دوبارہ جو ہے کرنے کی نیت اس کی دل کے اندر نہ ہو، عزم کر لے پھر دوبارہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا رہے۔ اس طرح اگر بندے سے گناہ ہوتے جاتے ہیں اور وہ توبہ کرتا رہتا ہے پھر اللہ رب العالمین معاف کرنے والی ذات ہے، غفور الرحیم ہے۔ لیکن نیت خالص ہونی چاہیے، توبہ کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ خالص ہونی چاہیے۔ جس طرح آپ نے احادیث مبارکہ کے اندر پڑھا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے بار بار بندہ کیا کرتا ہے؟ معافی مانگتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی یہ بات کہتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی اب میرا بندہ جو چاہے کرتا رہے، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی وسعت بہت زیادہ ہے، اگرچہ انسان گناہ کرتا رہے لیکن خالص توبہ بندہ کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کو ہر مرتبہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین ایک بندہ ایک ہی گناہ کرتا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو کیسے معاف کرے گا، یہ ہمارا کام نہیں، معاف کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کسی نے مجھے کہا تھا کہ ایک بندہ ایک ہی گناہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین سے یہ تو مذاق ہے، ایک بندہ گناہ نہیں چھوڑا۔ میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ اگر وہ بندہ خالص توبہ کر رہا ہے، عزم کر رہا ہے یا اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے خالص، پھر ہو جاتا ہے، پھر میں نے کہا کہ پوری زندگی اس طرح سسٹم چلتا رہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ رب العالمین معاف کرنے والی ذات ہے۔ یوم لا یخزی اللہ نبی، جس دن نہیں رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ماہو اللہ کے رسول کے ساتھ، نورہم ان کا نور یسعی بین ایدیہم ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، وہ ابھی ایمانہم ان کے دائیں طرف بھی نور دوڑ رہا ہوگا، یعنی پلسرات کے وقت جو ہے اس سے پہلے جو ہے اندھیرے ہوں گے، تو ہر ایک شخص کو ان کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا، جس نور کے ذریعے وہ پلسرات سے گزریں گے، جس کے اعمال اچھے ہیں وہ اتنے ہی نور کے ذریعے پلسرات سے جلدی گزر جائے گا۔ اور منافقین کا نور بجھا ہوا ہوگا، وہ کہیں گے مومنین کو کہ ہمیں اپنے نور میں سے کچھ دے دو، تو مومنین کیا کہیں گے کہ بھائی لوٹ جاؤ دنیا کی طرف، وہاں سے جا کے نور لے کے آؤ۔ یقولون وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب اتمم تو مکمل کر لینا ہمارے لیے نورنا اپنے نور کو، واغفر لنا اور تو بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا نبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار، کفار سے جہاد کریں، والمنافقین اور منافقین سے جہاد کریں، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کریں، واہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اب یہاں پہ کفار سے جہاد کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں بھی جہاد کیا، بدر میں بھی کیا، جنگ احزاب، یہ بہت سی جنگوں کے اندر اللہ کے رسول نے کفار کے خلاف جہاد کیا ہے۔ لیکن منافقین سے جہاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر منافقین صریح کفر کر رہے ہیں، کفر کا اظہار کر رہے ہیں، پھر اس وقت ان سے بھی جہاد کیا جائے گا۔ لیکن اگر منافقین نے صریح کفر نہیں کیا، اپنے کفر کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، پھر ان سے مطلب یہ ہے کہ ان پر سختی کی جائے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، اللہ کے رسول نے منافقین کے خلاف جہاد نہیں کیا، ان کے اوپر حتیٰ کہ سختی بھی زیادہ نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو کیا کہا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، کیونکہ وہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والے تھے، ظاہری طور پہ انہوں نے
مسلمان کا لیبل لگایا ہوا تھا، اندر کفر چھپا ہوا تھا، اس وجہ سے اللہ کے وسلم ان کے اوپر تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کلمہ کو مسلمان مشرک ہے تو ان کے بارے میں ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے۔ ظاہری طور پہ ان کو مسلمانوں کی حیثیت دی جائے گی، دنیا کے اندر جو ہے جو مسلمانوں کے جو حقوق ہے وہ ان کو دیے جائیں گے، آخرت کے لحاظ سے پھر اللہ کا معاملہ ہے جو ان کے ساتھ کرے۔ ضرب اللہ مثل الذین، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ایک مثال ان لوگوں کے لیے کفر جنہوں نے کفر کیا، امرات نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں ایک مثال بیان کی ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں۔ کانت تحت عبدین، یہ دونوں ہمارے نیک صالحین بندوں کے نیچے تھی، یعنی ان کے نکاح میں تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی وہ دونوں کافرہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے یہ مثال اس لیے بیان کی ہے کہ لوط علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر اور نوح علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ جو آج کل لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے بزرگ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہر ایک شخص کو اس کے نامہ اعمال کے مطابق حساب کتاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ کوئی کسی کو بزرگ اس کا عذاب سے نہیں بچائے گا۔ کوئی کہے گا بھائی میں کوئی عمل نہیں کرتا، عبد القادر جیلانی جو ہے نا مجھے جو ہے نا جہنم سے نکال دیں گے، بچا دیں گے، تو اللہ رب العالمین نے یہ ان مسلمانوں کے لیے بھی مثال بیان کی ہے، کوئی کسی کو کام نہیں آئے گا جب تک اللہ کا حکم آرڈر نہ آ جائے۔ اور کافر کو تو کسی کی سفارش کام ہی نہیں آئے گی، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں، کافر کے خلاف کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے، ایسی بات بالکل کہیں ثابت نہیں ہے۔ فخانتہما، تو ان دونوں نے خیانتیں کی، یعنی لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام کی بیوی نے خیانت کی تھی۔ فلم یغنیا، تو یہ دونوں کام نہیں آئے، عنہما، ان دونوں کی طرف سے، یعنی اپنی بیویوں کی طرف سے یہ دونوں کام نہیں آئے، ان دونوں کو نہ بچا سکے من اللہ سے شین، کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو ان کی بیویاں بھی عذاب کے جھنکے کے اندر آ گئیں۔ وکیل، اور کہا گیا ادخلوا النار، تم دونوں داخل ہو جاؤ جہنم میں، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ ان بیویوں کی مطلب ہے کہ عذاب کے اندر جو ہے جہنم کے اندر داخل کیا گیا۔ وضرب اللہ مثل الذین، بیان کیا اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے، امرات فرعون کی بیوی کا۔ اب فرعون جو کہتا انا ربکم الاعلی، دنیا کا سرکش جو ہے بندہ ہے، لیکن اس کی بیوی جو ہے نیک صالح آسیہ علیہ السلام، اللہ رب العالمین پر ایمان لے کے، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے رسول مانا تھا، ایمان لے کے آئی، تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ فرعون کی سرکشی نے آسیہ کے ایمان کو پھیر نہ سکی۔ آسیہ علیہ السلام کا جو ایمان تھا مضبوط تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کو جنت میں داخل کر دیا اور فرعون کو جہنم میں۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اے میرے رب، تو آسیہ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے میرے رب ابنی، تو بنا لے میرے لیے عندک اپنے پاس بیتن، گھر، فی الجنت، جنت، ونجنی، اور تو نجات دے مجھے من فرعون دے عملی اور اس کے عمل دے، ونجنی، اور تو نجات دے مجھے من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، کیونکہ فرعون جو ہے ظلم کرتا تھا آسیہ علیہ السلام کے اوپر، کیونکہ آسیہ علیہ السلام جب مومنہ بن گئی تو اس کے اوپر ظلم کرتا تھا کہ اسلام ایمان کو چھوڑ دے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام، الَّتِي، وہ جو احسنت فرجہ، جس نے اپنی فرج کی حفاظت کی ہوئی تھی، فَنَفَخْنَا فِيهِ، ہم نے پھونکا اس میں من روحنا، اپنی روح میں سے، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اس نے تصدیق کی اپنے رب کی کلمات کی، وَكُتُبِ، اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرمان برداروں میں سے تھی۔ تو آسیہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، یہ دونوں نیک صالحین عورتیں تھیں۔ تو ان دونوں کا تذکرہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ان کا بہت بڑا رتبہ ہے، فضیلت ہے، ان کو جنت میں داخل کرے گا۔